موضوع گفتگو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ بعض قرآن کے موضوعات کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اور عرفاً اس کو تفسیر بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن خود ہم کہاں، قرآن کہاں اور قرآن کی تفسیر کہاں۔ بس کوشش ہے کہ قرآن کے بارے میں مختصر سا ڈسکشن ہو۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ حمد اور بسم اللہ کے بارے میں گفتگو ہو چکی۔ آج سے انشاءاللہ ہم سلسلہ شروع کریں گے 2 سوروں کے بارے میں فضیلت کے اعتبار سے، اور پھر تفسیر الگ الگ مختصر سی بیان ہوگی۔ یہ 2 سوریں ہیں کہ جو ترتیب قرآن کے اعتبار سے 114 نمبر، معذرت 113 اور 114۔ 113 نمبر پہ قل اعوذ برب الفلق یعنی سورہ فلق، اور 114 نمبر پہ قل اعوذ برب الناس یعنی سورہ ناس۔ یہ 2 سورے یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، ان دونوں سوروں کو ملا کر ایک مشترکہ نام بھی ان کا ہے، بلکہ 2 نام ہیں۔ ایک ہے معوذتین۔ سورہ فلق اس کا نام کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی آیت کے شروع میں ہے قل اعوذ برب الفلق۔ فلق کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو شگاف لگانا، اور رات کی تاریکی میں جب صبح کا نور ظاہر ہوتا ہے تو ایک شگاف کی صورت میں ہوتا ہے، ایک خط کی صورت میں ہوتا ہے، تو وہ ایسا لگتا ہے جیسے تاریکی میں ایک شگاف لگ رہا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، تو اس سورہ کا نام فلق ہے اس لفظ فلق کی وجہ سے۔ اور سورہ ناس کا نام ناس ہے کیونکہ اس میں بار بار لفظ ناس آیا ہے، پہلی آیت میں بھی، بیچ میں بھی اور آخر میں بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، السلام علیکم، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنۃ والناس۔ 5 دفعہ لفظ ناس اس میں آیا ہے، لہٰذا اس سورہ کو کہا جاتا ہے سورہ ناس۔ اور اس کا ایک نام ہے معوذتین۔ اعوذ یعنی پناہ، اور اسی سے ہے اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، اور اسی سے ہے تعویذ، کہ جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں تعویذ۔ تو تعویذ کے جو اصل میں معنی ہیں پناہ میں دینا یا حفاظت میں دینا یا حفاظت کرنا۔ اعوذ، اعوذ اور تعویذ، اور جس چیز کے ذریعے سے پناہ دی جائے اسے بھی کہا جاتا ہے معوذہ۔ اب یہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے پناہ لی جاتی ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی۔ اس کلام کے ذریعے سے کن سے پناہ لی جاتی ہے؟ جادو سے، نظر بس سے، مختلف بلاؤں سے، جنوں سے اور مختلف بری چیزوں سے۔ اب کیونکہ ان 2 سوروں کے ذریعے سے، اور یہ 2 سورے اس اعتبار سے منفرد ہیں کہ یہ ہیں ہی پناہ کے لیے، جبکہ سورہ حمد اور بہت سارے جو سورے ہیں وہ مختلف کاموں کے لیے، لیکن یہ زیادہ جو اس میں رجحان ہے اور جو زیادہ اس کا ہدف ہے وہ پناہ ہے۔ لہذا معوذتین یعنی 2 وہ سورے کہ جن کے ذریعے سے پناہ لی جائے، جن کے ذریعے سے حفاظت طلب کی جائے، جن کے ذریعے سے محفوظ رہا جائے۔ تو جب کہا جائے سورہ فلق تو اس سے مراد ہے سورہ فلق، جب کہا جائے سورہ ناس تو اس سے مراد ہے سورہ ناس، جب کہا جائے معوذتین تو اس سے مراد ہے سورہ فلق اور سورہ ناس۔ مثال کے طور پہ کہا جائے گا معوذتین پڑھیں تو اس سے مراد ہے سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اس کا ایک اور نام بھی ہے مشقشقتین۔ شقشقہ کہتے ہیں ایک ایسے کلام کو کہ جو کسی بہت ہی ڈیلیکیٹ اور حساس اور اہم وقت میں زبان سے نکلے۔ اب کیونکہ انسان مشکل میں پریشان ہو، گرفتار ہو، لاچار ہو،
اور ایسے میں ایک دم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگے، کس کے ذریعے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، اور پھر اس کے بعد دوسرے سورے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس۔ یعنی حساس وقت ہے، پریشانی کا وقت ہے، بالکل ہم لاچار ہیں، بہت ہی اہم گھڑی ہے، ایک دم سے ہم نے چند جملے کہے، اسے کہا جائے گا شقشقہ، اور مشقشقتین یا مشقشقہ، اور اس کی جمع ہے مشقشقتین، دو وہ ایسے کلام کہ جو انتہائی اہم وقت میں زبان سے نکلیں، لیکن جو زیادہ مشہور ان کے دو نام ہیں وہ فلق اور ناس اور معوذتین ہیں۔ تفسیر نمونہ میں بھی علامہ طباطبائی نے اس موضوع کو ڈسکس کیا ایک روایت کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے دو سورے مجھ پر نازل نہیں ہوئے، تو ایسے دو سورے مجھ پر نازل نہیں ہوئے سے جو انہوں نے ڈسکشن کیا ہے، کیونکہ بعض اور سوروں کے بارے میں جیسے سورہ حمد کے بارے میں آیا کہ اس سے عظیم کوئی سورہ نہیں ہے، اور وہاں پر بھی آیا کہ ایسا کوئی سورہ مجھ پہ نازل نہیں ہوا، اور سورہ حمد کی اہمیت کے لیے اتنا کافی ہے جو اس کا پہلا نام ہم نے ڈسکس کیا تھا ناموں کے موضوع میں، سبع المثانی، کیونکہ یہ 2 دفعہ نازل ہوا، مکے میں بھی نازل ہوا اور مدینہ میں بھی نازل ہوا۔ تو علامہ طباطبائی نے بھی اور علماء نے بھی جو احتمال دیا کہ ایسے 2 سورے مجھ پر کبھی نازل نہیں ہوئے سے مراد یہ ہے کہ جو مخصوصاً حفاظت کے لیے ہوں۔ کس چیز سے حفاظت کے لیے؟ جنوں سے، انسانوں سے، ان کے وسوسوں سے، ان کے شر سے، اور خصوصاً سورہ ناس جو ہے وہ انسانوں اور جنوں کے وسوسے سے ہے کہ جو انسان کو گمراہ کرنے والے ہیں، اور سورہ فلق جو ہے اس میں خصوصاً ذکر ہے کس کا؟ جادو کا اور حاسدوں کا، اور یہ دونوں جو ہیں مختلف بلاؤں سے حفاظت کے لیے ہیں۔ بس ایسے 2 سورے مجھ پر نازل نہیں ہوئے کہ معنی یہ ہے کہ ایسے 2 سورے کہ جن کا اصل ہدف ہی حفاظت ہو، ایسے 2 سورے کہ جن کا اصل ہدف ہی یہ ہے کہ لوگوں کے شر سے محفوظ رہا جائے، چاہے وہ جن ہوں اور چاہے وہ انسان ہوں۔ اب کیونکہ شب جمعہ ہے تو جو موضوع چل رہا تھا اس کو بھی ہم نے ڈسکس کر لیا، کچھ اب اعلان بھی ہوں گے، تو مختصر سے مصائب، اور انشاءاللہ کل اسی گفتگو اگر زندگی رہی، خداوند تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی تو نام کا موضوع ڈسکس ہو گیا ہے۔ اب انشاءاللہ کل سے ان 2 سوروں کی فضیلت کو اور ان کے آثار کو اور ان کے برکات کو کہ کس طرح سے ان کو ہم استعمال کریں، اور فضیلتوں کو بیان کرنے کا اصل ہمارا ہدف ہی یہی ہے کہ جب کسی چیز کی فضیلت کا انسان کو علم ہوتا ہے تو خود بخود اس سے ایک محبت ہوتی ہے اور رغبت ہوتی ہے، کہ جو ہم نے بسم اللہ کے موضوع میں بھی بتائی، اور اتنی فضیلتیں اسی وجہ سے بتائیں کہ بسم اللہ کو لوگ عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بتا دیا خالی، کسی کو آپ کہیں بسم اللہ پڑھو تو کہے گا اچھا بس اتنی سادی سی بات بتا دی اتنے بڑے عالم نے، تو کہا جائے گا کہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ